خباب غلام ہیں، چنانچہ پہنچے ان کی مالکن کے پاس اور اس سے کہا کہ تمہارا غلام بھی ہمارے مذہب کو چھوڑ گیا ہے، تم اسے سخت ترین سزا دو ورنہ ہم اس کو سزا دیں گے۔ عمارہ بھی کافر ہے، اس نے سنا تو اسے بھی سخت غصہ آیا، کہا خباب تم لوہار ہو، آگ کی بھٹی میں کام کرتے ہو، میں تمہیں ایسے ہی سزا دوں گی۔ چنانچہ باقاعدہ لوہے کا ایک ٹکڑا اس نے تیار کروایا اور اب خباب رضی اللہ عنہ اس کے گھر کے باہر بندھے رہتے ہیں اور وہ روزانہ لوہے کے اس ٹکڑے کو آگ میں ڈال کر ساری رات پکاتی ہے۔ جب صبح کے وقت یہ انتہائی گرم ہوتا تو یہ خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھا جاتا اور جب تک لوہا گرم رہتا حضرت خباب کو اسی حالت میں رکھا جاتا۔ لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے حضرت خباب کا مغز پگھل رہا ہے، لیکن زبان سے یہی جاری ہے، احد احد، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر اسلام اس دوران وہاں سے گزرے، دیکھا کہ خباب پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لوہے کی جلتی ہوئی سلاخ سے ان کے سر کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم انصر خبابا، پروردگار خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کی مالکہ کے دل میں رحم ڈالا، اس نے ان کو اس سزا سے چھٹکارا دے دیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مالکہ عمارہ ایک بیماری کا شکار ہوئی جس کے علاج کے لیے طبیبوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے اپنے سر پر رکھو اور اپنے سر کو داغدار کرو۔ تو تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے، جیسے نمرود کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ اتنا تکبر کرنے والا اور آخر میں وہی کہ جو دوسروں کے سر اپنے آگے جھکواتا تھا، ایک مچھر کی وجہ سے اتنا پریشان ہوا کہ روزانہ 40 جوتے اس کے سر پہ مارے جاتے تھے، تب اس کو سکون ہوتا تھا۔ خباب رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی بعین ہی یہ واقعہ دہرایا گیا، کیونکہ یہ مشورہ مل گیا تو اس مالکہ کے غلام اور کنیزوں میں فقط خباب تھے جو آگ کی بھٹی کا کام جانتے تھے۔ چنانچہ بے چین ہو کر ان سے کہتی ہے کہ اے میرے غلام، وہ لوہے کی سلاخ گرم کر کے لاؤ اور میرے سر پر رکھو تاکہ مجھے کچھ سکون حاصل ہو۔ تو تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک جو لوہے کی سلاخ گرم کر کے حضرت خباب کے سر پر رکھی جاتی تھی، پیغمبر اسلام کی ایک دعا کے نتیجے میں اب وہی لوہے کی سلاخ حضرت خباب گرم کر رہے ہیں اور اپنی مالکہ کے سر کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ چند دن اسی حالت میں گزرے اور اس کے بعد ان کی مالکہ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ جب وہ مر گئی تو حضرت خباب بے سہارا ہو گئے۔ اب تو پورے قریش کو موقع مل گیا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد حضرت خباب کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے۔ خصوصاً ابو جہل اپنی نگرانی میں حضرت خباب پہ ظلم کیا کرتا تھا۔